اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اصل اقبال احساس اور آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم آزادی جو کہ جماعت داہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہے، جس کے شاعر احسان دانش ہیں، اسی نظم کا آپ 5واں شعر پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر نمبر 5 ہے: لہو برسا بہے آنسوں، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ یہ شعر نمبر 5 ہے۔ اب اسی شعر کی جو ہے ہم فنی محاسن بھی دیکھیں گے، الفاظ معنی بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی شرح کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ صرف دو ہی الفاظ ہیں، یعنی لہو خون کو کہتے ہیں، رہو قافلوں کو یا قافلے کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دو مشکل الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگے کہ اس شعر میں مشکل ہے، میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالہ شعر کا نام احسان دانش ہے، صنف نظم ہے، نون میرے خیال میں رہ گئے ہیں، آپ ٹھیک کیجیے گا۔ نظم کا عنوان ہے آزادی۔ اب آ جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس شعر میں فنی محاسن میں سند میرات النظیر استعمال کیا گیا ہے۔ سند میرات النظیر وہ صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر کسی ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اسے سند میرات النظیر کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر آزادی کے لیے دینے والی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں نہیں بلکہ قربانیاں ہیں، یعنی اس آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قربانیوں لکھا گیا جو کہ غلط ہے، قربانیاں دی، تب جا کر ہمیں یہ آزادی میسر آئی۔ بغیر قربانیوں کے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے خون کی قربانی دی گئی، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر اور دیگر تکالیف پر وہ خون کے آنسو روئے۔ آزادی کی خاطر ہجرت کرنے والے سارے کے سارے قافلوں کو یا مارا گیا یا لوٹا گیا۔ پہلے مصرے میں یہی بتایا گیا کہ لوگ روئے، قافلوں کو لوٹا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کو اذیت پہنچایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، ان کو بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے، مگر اتنی قربانیوں کے باوجود اب بھی آزادی مکمل نہیں ہے۔ یعنی اتنی قربانیاں دی گئی، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود جو ہے اب بھی آزادی جو ہے وہ مکمل شکل میں ہمیں نہیں ملی اور آزادی مکمل نہیں ہے۔ اب بھی کچھ خاص طبقوں کو آزادی میسر ہے اور اکثریت غلامی اور پسماندگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جس مقصد کے لیے اس وطن کو آزاد کیا گیا تھا اور بہت زیادہ قربانیاں دی گئی تھی، نہ وہ مقصد ہے اور نہ وہ آزادی۔ یعنی جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، لوگ مرے تھے، قافلوں کو لوٹا گیا تھا، لوگوں نے اذیتیں برداشت کی، تو اب نہ تو وہ مقصد ہے نہ وہ آزادی ہے۔ اگر آزادی میسر ہے تو چند لوگوں کو میسر ہے، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ غلامی کی اور پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شاعر جو ہے وہ اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک اور شعر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ بامان، خاد و آباد۔